ویلکم بیک ناظرین. یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے احسن اقبال صاحب کی بھی بات سنی. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی تو کرنی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ نہیں کریں گے تو اور پرابلمز آپ کے جو ہیں وہ کریٹ ہو جائیں گے. تو اس صورت میں تو پھر اس وقت جو صوبائیت کی بات ہے وہ کسی وہ کچھ بھی آپ کا آبجیکٹیو ایڈوانس نہیں کرتی. دیکھیں، صوبائیت کے حوالے سے آپ نے ابھی ڈاکٹر وسیم صاحب سے بھی پوچھا ہے کہ نون لیگ نے کبھی یہ کارڈ استعمال کیا ہے، تو اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو، ان کو یاد نہیں رہا بتانا، کہ 93 کے الیکشن میں یا 90 میں جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا ان لوگوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں تو پولیٹیکلی انہوں نے اس وقت اچیو کیا اس نعرہ سے، لیکن اس وقت جو حالات کچھ ڈیفرنٹ ہیں. لیکن احتساب کی جو بات آپ کر رہی ہیں کہ اس کے اوپر ایک احتساب بل لایا جا رہا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں جیسے انہوں نے بتایا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالہ سے اس میں ڈسکشن ہے، اور اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے ہاؤس کے اندر بھی ان سے بات کہی تھی کہ ایسا بنایا جائے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل وکٹائمائزیشن نہ ہو. تو اس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ود ان ڈیز اس کے اوپر وہ مکمل ہوگا، تاکہ اس اینگل سے، اس چیز سے، جیسا کہ ڈاکٹر وسیم صاحب نے کہا کہ انوائرمنٹ کے حوالہ سے اس کو دیکھا جائے اور اس کو تیار کیا جائے. تو اس احتساب سے کوئی بھی نہیں بھاگ رہا، اور احتساب کے لیے تمام پورا ہاؤس اور موجودہ گورنمنٹ کا بالکل یہ نعرہ ہے اور لگانا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جتنے کیسز پہلے کھلے ہیں اور آج دیکھیں، اگر این آر او کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہاؤس سے پاس کروانا تو کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں تھی، لیکن جس وقت مشکل تو تھی سر، نہیں تو آپ نے قطع نہیں اس میں کوئی مشکل نہیں. میری بات سننے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن ایک کنسنسس بنا ان لوگوں نے جب آپ دیا. اور جی نہیں، قطن یہ ایسی بات نہیں ہے. نمبرنگ ہو سکتی، لیکن اس ڈیبیٹ میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے، وہ ٹائم گزر گیا. اور اس میں ہم نے پھر سپریم کورٹ میں گئے، ہم اس میں پارٹی نہیں بنے، ہم نے فری ہینڈ دیا. ایک جب کورٹ کا فیصلہ، اب جب کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس چیز کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں بھی اس آرڈر میں یہ نہیں ہے، قانون میں یہ نہیں ہے کہ وزیر جو وزراء ہیں وہ اس کو ریزائن کریں، کہیں نہیں ہے. باقی یہ اخلاقیات جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں یا سکھلائی جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں کیا نہیں. لیکن اب بات ہے کہ جی وہ جج کے اوپر ایفیکٹ کرے گا، ایک منسٹر جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جج کے سامنے جو وزیر ہے اور ایک عام، وہ برابر ہے. یہ اب اس کی پرسپشن ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جج کو افیکٹ کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کا ایگزیکٹو ہے تو جو ادارے ہیں تمام وہ جو کام کریں، جو پروسیکیوشن ہے وہ تو حکومت کے ہاتھ میں. بہرحال وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. لیکن آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے جو وسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈی سٹیبلائز اس طرح کی جو ہے. دیکھیے، ابھی وسیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ روایتی طور پہ ہمارے ہاں دو دھارے رہے ہیں. ایک رہا ہے مڈل کلاس کی طرف سے کہ اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے. دوسری طرف ایک میس پالیٹکس کے امپیریٹیوز ہیں جس میں پیٹرنیج کی پالیٹکس کی جاتی رہی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہماری سیاسی قیادت کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستانی معاشرہ وہ روایتی معاشرہ نہیں رہا. اس میں جو اویئرنیس میڈیا کے ذریعے آئی ہے، جو رول آف لا کی تحریک، پاپولر اس کی ڈائمنشنز آئی ہیں، اب پاکستان میں پیٹرنیج کی پالیٹکس کی سپیس کم ہو رہی ہے اور پرفارمنس کی سیاست کو زیادہ وسعت مل رہی ہے اور زیادہ ڈیمانڈ ہوگی. اب جو بھی کوئی اب اپنے آپ کو پیٹرنیج کی سیاست کے اندر لے کر آئے گا یا تعصبات کی سیاست لے کر آئے گا، تو وہ پاکستانی قوم کے اور چاروں صوبوں کے رہنے والے عوام کے اس شعور کی نفی کر رہا ہے جو ان کو ایک آگہی مل رہی ہے، جو ان کی امپاورمنٹ ہو رہی ہے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے. اس ڈیبیٹ کے ذریعے آج میں اور آپ اور ہم سب جو یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ایک سندھ کے گوٹ سے لے کے پنجاب کے دیہات، فرنٹیئر کے کسی ایک جرگے میں بیٹھے لوگ اور بلوچستان کے کسی گوادر کے قصبے ایک محلے میں بیٹھے لوگ، ہر کوئی سن رہے ہیں اور سب کو برابر کی اویئرنیس ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. جب ملک کے اندر غربت کا سمندر جو ہے بے قابو ہو رہا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، وسائل ہسپتالوں اور ایجوکیشن کے لیے نہیں مل رہے، تو اس وقت جب وہ یہ خبریں پڑھتے ہیں کہ کروڑوں روپے، اربوں روپے چاند لوگ اپنی جیبوں کے اندر بھر کے لے گئے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر اضطراب پیدا ہونا کتنی بات ہے. ختم ہو رہا ہے. ہم وسیم صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ نے ان کی گفتگو سنی. یہ احسن اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ صوبائیت، ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ صوبائیت کا تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اور جو نفیسہ شاہ نے بات کی صوبائیت کی، وہ ایک اور بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ عام جو لوگ ہیں، ان کے خیال میں عام جو لوگ ہیں پاکستان کے ہر صوبے میں، وہ چاہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو.
دیکھیے ہماری جو ٹیکسٹ کی زبان ہے اس میں سے ہم کہیں گے، اور میں خاص طور پہ ان کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں احسن صاحب کے ساتھ، کہ جو پرفارمنس کے ذریعے لیجیٹیمیسی آتی ہے، اصل لیجیٹیمیسی وہی ہے، اور خاص طور پہ جو میچور ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر یہ بہت بڑا سورس ہے لیجیٹیمیسی کا کہ آپ کی گورننس کس طرح سے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور لیجیٹیمیسی کا سورس ہے، وہ ہے انٹرنس لیجیٹیمیسی، ان پٹ لیجیٹیمیسی۔ ماسز پٹ یو ان اے گورنمنٹ، ان کا ووٹ جو ہے وہ پہلا لیجیٹیمیسی کا سورس ہے۔ اس لیے ہمیں بہت دھیان سے دیکھنا ہے کہ کیا وہ پہلا جو سورس ہے سٹیزن شپ کا، سٹیزن اپنا ووٹ ڈالتا ہے اور حکومت بناتا ہے، کیا وہ ووٹ اور وہ رائٹ اور وہ لیجیٹیمیسی بھی انجر ہوگی کہ نہیں؟ وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جب تک کہ آپ سٹیبل کانسٹیچوئنسی اینڈ سٹیبل ماس مینڈیٹ نہیں مانیں گے اور اسٹرینگدن نہیں کریں گے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹری ادارے جو باقی ہیں، تو آپ کیسے پرفارم کریں گے؟ خاص طور پہ ہمارے جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں پارلیمنٹ کا رول زیرو ہو کے رہ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایگزیکٹو جس کی بات ہو رہی ہے منسٹرز وغیرہ سارے کے سارے وسیم صاحب شاید پارلیمنٹ کا شاید اپنا بھی قصور ہو گیا، اگر رول ان کا زیرو ہو گیا۔ آنے والے دنوں میں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ زیادہ افیکٹو ہو۔ اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، سوری ٹائم ختم ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین آپ نے ہمارے پارٹیسپینٹس کی گفتگو سنی۔ یقیناً پاکستان ایک جمہوریت کی ارتقاء کے دور سے گزر رہا ہے، اور اس ارتقاء میں اب دسمبر 16 کی جو ججمنٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم ججمنٹ ہوگی۔ اس کے نتیجے میں یقیناً سیاست میں اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن چیلنج یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اتار چڑھاؤ جو ہیں اس حوالے سے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کریں، ایشوز کو سالو کرنے کے طریقے آپس میں مل بیٹھ کر ان کو طے کریں کہ کیا طریقے ہیں، اور اسی طرح سے جمہوریت کو تقویت پہنچے گی۔ اگر ہم نے نعرہ بازی سے بات آگے بڑھائی اور نعرہ بازی لے کر آگے چلے تو جمہوریت کو بھی نقصان ہوگا اور یہ قوم کو بھی نقصان ہوگا۔ اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔